جی تھوڑی اونچی آواز میں بتائیے گا کہ ان کو پرابلم شروع کس طرح کیا سمپٹمس کیا رہے؟ ایکچولی ہم لوگ گئے تھے عمرے پہ 3 سال پہلے کی بات ہے جب یہ پرابلم سٹارٹ ہوئی تھی. تو عمرے پہ گئے تھے تو واپسی پہ ہماری میری ساس آئی ہوئی تھی تو ان کو ہم نے وہاں پہ جدہ میں ان کے کزن کے پاس چھوڑ کے اور ہم واپس آ گئے. واپس آئے ہیں تو ہم جیسے منگل کو واپس آئے ہیں صبح. بدھ والے دن رات میں ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی, بخار اور کپکپی اور بہت زیادہ ان کی حالت خراب ہو گئی. ان کو ایک دم ہم نے ہاسپٹل لے گئے کہ شاید ان کو بخار وغیرہ اور ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوا ہے بہت. پھر یہ ایک دم سے دوائی دی, انجیکشن ان کو دیا تو یہ آ کے ان کو سو گئے. نیکسٹ ڈے جب یہ اٹھے ہیں صبح میں تو پھر ان کی حالت وہ نہیں تھا کہ یہ سکون میں تھے یا اس طرح سے تھے. یہ ایک دم وہ تھے, اتنی زیادہ ان کی وہ حالت تھی کہ یہ اپنے آپ کو مار رہے تھے, گالیاں دے رہے تھے اس طرح سے. ایک جو اپنا سر دیوار میں, کبھی اپنا سر دروازوں میں, کبھی بیڈ پہ, پھر مار کے اتنا زیادہ کر کے اپنے آپ کو مار کے پھر ایک دم بیڈ پہ بے ہوش ہو کے جیسے گر جاتے تھے. پھر انہوں نے کہا مجھے کہ میں نے راستے میں ایک ایسی جگہ, کیونکہ مجھے بھی یاد تھا کہ یہ گئے تھے واش روم, لیکن سم ٹائمس وہاں واش روم خالی نہیں ہوتا یا بنا ہوا نہیں ہوتا. جی ریگستان تھا بالکل. تو مجھے بھی یاد آیا, بعد میں ان کو بھی یاد آ گیا خود بخود ہی کہ وہ ایسی جگہ تھی. میں واش روم کے لیے تو گیا تھا لیکن وہاں جگہ نہیں تھی, اس لیے میں نے کھلے میں پیشاب کر دیا. لیکن ان صاحب نے پھر مجھے یہ بتایا, انہوں نے مجھے پھر وہ جگہ بتائی کہ فلاں جگہ تھی, وہاں یہ گئے تھے, انہوں نے یورین پاس کیا تھا اور وہاں پہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے یہ لوگ, تو جس کی وجہ سے نماز میں خلل ہوئی. وہ کچھ کھانا کھا رہے تھے, پوری فیملی پورا گروپ بیٹھا ہوا تھا, جس کی وجہ سے ایسا کچھ پرابلم ہوئی ہے ان کو. تو میں نے ان سے کہا, ان شیخ صاحب سے, کہ آپ میری طرف سے ان سے معافی مانگیے, میں اپنے شوہر کی طرف سے معافی مانگتی ہوں. اگر وہ جگہ وہاں سے صاف کرنی ہے تو میں آتی ہوں طائف, جبکہ ہم 1400 کلومیٹر دور رہتے ہیں وہاں سے. جو لگا ٹھیک ہو گئے ہیں, پھر پاکستان چلے گئے 15 دن بعد, 10 دن بعد چلے گئے پاکستان. لیکن اس کے بعد اب پھر یہی پرابلم سیم آئی ہے 1 سال کے بعد. ان کو فیل ہو رہا ہے کہ, اور جب پھر میں نے انہیں شیخ صاحب سے بات کی, کیونکہ وہ جدہ میں ہی ہوتے ہیں. پھر میرا جب بھی ذرا کچھ پرابلم ہوتی ہے میری لائف میں بھی اونچ نہیں جاتی, تو میں ان سے کہتی ہوں مجھے پڑھنے کو کچھ بتائیں. میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا ابھی بھی پھر, تو انہوں نے کہا کہ ان کے کنسٹرکشن چل رہی تھی کمپنی کی, تو وہاں پہ واش روم وغیرہ اویلیبل نہیں ہے, پورا ریگستان ٹائپ میں بنا ہوا ہے. تو انہوں نے کہیں وہاں یورین پاس کیے, اور اس سے یہ 24 تاریخ جو ابھی لاسٹ منتھ گئی ہے, 24 تاریخ کو ان کو فیل ہوا. ہم باہر گئے ہوئے تھے, تو نیشنل ڈے تھا سعودیہ کا, ہم باہر کھانا وانا لے کر گئے ہوئے تھے, تو ان کو وہاں پہ حاجت ہوئی. انہوں نے کہا ان کو لگا کہ شاید میں نے وہاں پہ بھی انہوں نے حاجت پوری کی اپنی. تو اب ان کو ایک دن رات کو سوتے ہوئے میں خیال آیا شاید میں نے نا وہ اپنی کمپنی میں کی تھی, جبکہ وہ شیخ صاحب مجھے آلریڈی بتا چکے تھے. ان کی سیم سچویشن وہی ہے, ان کو لگ رہا ہے میں نے کیا یورین پاس کیا کھلی جگہ پہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے اپنی کمپنی کنسٹرکشن جہاں چل رہی تھی وہاں کیا ہے. ان کو بھی خواب ایک دم سے آیا, تو مجھے اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بیگم میں نے ایسے کیا ہے, مجھے کھلی جگہ مجھے لگ رہا ہے میں نے وہاں کیا ہے. تو 1-2 سے اور صاحب سے پوچھا وہاں سعودیوں سے, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہاں شاید انہوں نے اس طرح سے کیا ہے. تو یہ ہے. اس کے بعد اپنے آپ کو مارنا, گالیاں دینا, کہ اور سر میں اتنا شدید درد رہنے لگ گیا کہ جی نہیں بعد میں ان کو کچھ یاد نہیں ہوتا کہ میں نے کیا تھا, کچھ بھی نہیں. پورا دن اپنے آپ کو نہاتے ہیں. اور مین اب یہ پرابلم چل رہی ہے کہ ان کو 15 دن ہو گئے انہوں نے نماز نہیں پڑھی, ایک بھی نماز نہیں. ورنہ ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں, کہ ہماری بھی کبھی نماز قضا ہو جائے تو پیچھے ہو جاتے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی, بچوں کو بھی پڑھاؤ, قرآن بھی, یہ بھی. لیکن اب یہ ہے کہ وہ میں ان کو مجھے حسن صاحب نے کہا تھا کہ سورہ بقرہ آپ چلائیں وہاں پہ سعودیہ میں جب میں تھی, تو چلائیں گے. تو ان کے فرینڈ وغیرہ 5-7 اس طرح سے آئے, انہوں نے آ کے سورہ بقرہ لگائی کہ چلیں. تو کہ وضو کرو, چلو وضو ان سے نہیں ہو پائے گی, باتھ روم میں گر گئے اور اپنے آپ کو مار رہے ہیں اور گھرا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں کہ نہیں میں وضو نہیں کروں گا. وضو صرف ہاتھ دھونے جاتے تھے, صرف ہاتھ یہ بھی دھو پاتے تھے کہ بس, اس کے بعد پڑھنا, گر جاتے تھے یا چلاتے تھے, مارتے تھے اپنے آپ کو. اس کے بعد پھر وہ جب بھی میں نے ان کو وضو کے لیے کہتی تھی, ان کو ایک دفعہ زبردستی میں نے کھینچ کے جانماز پہ بٹھایا کہ جانماز پہ بیٹھو, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو قرآن شریف میں نے رکھا, میں نے کہا اچھا چل اس کو پڑھتے رہیں, کیونکہ میں اکیلی ہوتی تھی گھر پہ, تو میں سم ٹائم ڈر جاتی تھی. تو میں نے ان کو کہا لے کے بیٹھے قرآن پڑھیں آپ. تو ایک دم قرآن کو لے کے بیٹھے ہوئے, ابھی پہلے سے ہی تھے بیٹھے, جیسے میں نے قرآن کے ہاتھ میں دیا, میں نے پیج کھولا, میں نے کہا چلے سورہ پڑھیں. تو پڑھنے کے بجائے انہوں نے ایک دم قرآن کو میرے گود میں واپس جھٹک دیا اور گھرانے لگ گئے, غصے سے گالیاں دینے لگ گئے. تو ابھی تک یہ سچویشن چل رہی ہے کہ اپنے آپ کو مارنا, گالیاں دینا.
جن آبی جن خاکی جن شرکی جن غربی جن دکی جن پشمی جن حشاد شو جن حشاد شو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جن آبی جن خاکی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جن آبی جن خاکی جن شرکی جن غربی جن دکی جن پشمی جن حشاد شو جن حشاد شو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جن آبی جن خاکی جن شرکی جن غربی جن دکی جن پشمی جن حشاد شو جن حشاد شو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جن آبی جن خاکی جن شرکی جن غربی جن دکی جن پشمی جن حشاد شو جن حشاد شو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جن آبی جن خاکی جن شرکی جن غربی جن دکی جن پشمی جن حشاد شو جن حشاد شو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جن آبی جن خاکی جن شرکی جن غربی جن دکی جن پشمی جن حشاد شو جن حشاد شو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جن آبی جن خاکی جن شرکی جن غربی جن دکی جن پشمی جن حشاد شو جن حشاد شو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا نام ہے آپ کا؟ نام بتاؤ اپنا. کیا نام ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ اور کیوں تنگ کر رہے اس کو؟ کیا نام ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ جن آبی جن خاکی جن شرکی جن غربی جن دکی جن پشمی جن حشاد شو جن حشاد شو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جن آبی جن خاکی جن شرکی جن غربی جن دکی جن پشمی جن حشاد شو جن حشاد شو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا نام ہے؟ نام کیا ہے؟ نام بتاؤ نا. نام کیا ہے؟ کیوں تنگ کرتے ہو اس کو؟ دیکھو نام حشاد شو جن حشاد شو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جن آبی جن خاکی جن شرکی جن غربی جن دکی جن پشمی جن حشاد شو جن حشاد شو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جن آبی جن خاکی جن شرکی جن غربی جن دکی جن پشمی جن حشاد شو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جن آبی جن خاکی جن شرکی جن غربی جن دکی جن پشمی جن حشاد شو جن حشاد شو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جن آبی جن خاکی جن شرکی جن غربی جن دکی جن پشمی جن حشاد شو جن حشاد شو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جن آبی جن خاکی جن شرکی جن غربی جن دکی جن پشمی جن حشاد شو جن حشاد شو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جن آبی جن خاکی جن شرکی جن غربی جن دکی جن پشمی جن حشاد شو جن حشاد شو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جن آبی جن خاکی جن شرکی جن غربی جن دکی جن پشمی جن حشاد شو جن حشاد شو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جن آبی جن خاکی جن شرکی جن غربی جن دکی جن پشمی جن حشاد شو جن حشاد شو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جن آبی جن خاکی جن شرکی جن غربی جن دکی جن پشمی جن حشاد شو جن حشاد شو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ویکنس بھی ان کا بہت ہے نا, ڈائٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ تھوڑی ویکنس ہوگی. دیکھیں لائٹ شائٹ برائٹنس ہوئی ہے آنکھوں میں. پہلے اگر کوئی اندھیرا وغیرہ نظر آ رہا ہو, ٹھیک فریش محسوس کر رہے ہیں؟ لمبی لمبی سانس لینا 3-4. ہاتھوں مٹھیاں کو کھولیں, بند کریں, دیکھیں فریش محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں. وہ تھوڑے سے آفٹر افیکٹس رہتے ہیں کیونکہ یہ چیز جب نکلتی ہے نا تھوڑی ویکنس ہوتی ہے. اچھا ایک بار ہم تھوڑا چلیں 5 منٹ گیپ دے لیں, ان کی تھکاوٹ